بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ستیلے بھائی کا ٹیوشن ٹیچر بہت اچھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کی مدد سے اپنے بھائی کو اغوا کر لیا۔ میں اپنے ہی باپ سے بیٹے کے بدلے میں تاوان کی رقم لے کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ٹیوشن ٹیچر اور امی بہت غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور اونچی آواز سے ہمیں ڈانٹنے لگی۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے کہا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں ریحان کو پڑھانے کے لیے کہا تھا اور تم اسے پڑھانے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہو، کہہ کے لگا رہی ہو۔ شرمندہ نگاہوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سر جھکا لیا۔ ریحان بھی خاموش ہو گیا تھا اور اب خوفزدہ نگاہوں سے کبھی میری طرف اور کبھی امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ریحان کو توجہ سے کیوں نہیں پڑھاتی۔ تم یہ چاہتی ہو کہ یہ فیل ہو جائے، کبھی اگلی کلاس میں نہ جائے۔ تم اسے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے پڑھانے کے بجائے باتوں میں لگائے رکھتی ہو۔ یہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے نا، اسی لیے اسے کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی اور بے یقین نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ میرے پاس نہیں پڑھتا۔ میں اسے مارتی بھی ہوں اور ڈانٹتی بھی ہوں، لیکن نہ تو یہ مجھ سے ڈرتا ہے اور نہ ہی میری بات سنتا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امی کا الزام سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ آنسو خود بخود ہی میری آنکھوں میں آنے لگے تھے۔ خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے سر جھٹکا اور ریحان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دھمکی دینے کے انداز سے کہا، تمہیں تو میں خود دیکھ لوں گی۔ آج رات کو تمہارے ابا کے آتے ہی میں انہیں بتا دوں گی کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب وہی تمہارے لیے کسی ٹیوشن ٹیچر کا بندوبست کریں گے جو تمہیں پڑھائے گا۔ اگر میں تمہاری بہن کے سہارے پر رہی تو پھر تو تم کبھی نہ پڑھ سکو گے، ساری زندگی اسی کلاس میں گزار دو گے۔ طنز کے تیر برساتے ہوئے امی نے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے ریحان کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ اب بھی منہ پر ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے کہا، تمہیں بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، اسی لیے مجھے تنگ کرتے رہتے ہو۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے ابا کسی میل ٹیچر کو گھر میں بلا لیا کریں، کم سے کم میری جان تو تم سے چھوٹ جائے۔ ریحان بہت شرارتی اور زندہ دل بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی اسے پڑھانے کا کہتی وہ اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے مجھے ہنسانے لگتا۔ میں تو اسے پڑھانا چاہتی تھی لیکن وہ خود ہی مجھ سے نہ پڑھتا تھا۔ اگر اسے ڈانٹ دیتی تو امی ناراض ہو جاتی تھیں، بات بات پر مجھے اس بات کا طعنہ دیتی کہ وہ میرا ستیلا بھائی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کبھی سگے اور ستیلے کا فرق نہ آئے، لیکن امی نہ جانے کیوں بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ ہم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں 4 سال کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابا بھی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے، اسی لیے مجھے میری نانی اماں کے پاس بھیج دیا۔ جب میں 8 سال کی ہوئی تو نانی اماں بھی وفات پا گئی۔ ماموں تو مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن ممانی نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجھے میرے ابا کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ میری سوتیلی ماں بھی میرے واپس آ جانے پر خوش نہ تھی۔ مجھے ابا کے گھر واپس آئے ہوئے صرف چند ہی دن گزرے تھے کہ میری سوتیلی ماں کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جو پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا۔ میری سوتیلی ماں، جسے میں امی کہتی تھی، انہوں نے بیٹے کے مر جانے کا سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ مجھے منحوس، ڈائن اور نہ جانے کن کن الفاظ سے مخاطب کرتی تھی۔ چھوٹا ریحان اس وقت صرف 3 سال کا تھا۔ امی کی باتوں میں آ کر ابا بھی مجھے زیادہ لفٹ نہ کرواتے تھے۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح مجھے پیار کریں، میری ہر بات مانیں، لیکن وہ تو مجھے مخاطب ہی نہ کرتے تھے۔ اگر کبھی میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تو امی فوراً کمرے میں بھیج دیتی۔ میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر بہت روتی تھی۔ مجھے امی کی شکل تو ٹھیک سے یاد نہ تھی، لیکن ریحان کے ساتھ امی کو پیار کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے اپنی امی کی شدت سے یاد آ جاتی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھ سے کیسے پیار کرتی اور میری ہر ضرورت کا خیال کس طرح رکھتی۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ مجھے نانی اماں کی بھی بہت یاد آتی تھی۔
وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ جب سے میں ابا کے گھر واپس آئی تھی، عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اگر ابا کے سامنے کسی خواہش کا اظہار کرتی تو وہ بری طرح سے ڈانٹ دیتے۔ امی کا سخت رویہ دیکھ کر ان کے سامنے کبھی کسی ضرورت کا بھی اظہار نہ کیا تھا۔ ریحان میرا چھوٹا بھائی تھا، مجھے اس سے بہت پیار تھا، لیکن امی مجھے اس کے ساتھ بھی نہ کھیلنے دیتی تھی۔ اگر کبھی میں غلطی سے بھی اس کے کسی کھلونے کو ہاتھ لگا دیتی تو وہ مجھے نہ صرف ڈانٹتی بلکہ مارتی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بس دور دور سے ریحان کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میں اسکول جانا چاہتی تھی، لیکن امی مجھے اسکول نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اسکول جایا کرے اور آپ اپنی تمام کمائی اسی پر خرچ کر دیا کریں؟ بیٹی ذات ہے، بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی، اس کو پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے گھر کے کام کاج سکھا دوں گی، وہی اس کے لیے بہت ہیں۔ ابا نے امی سے مجھے اسکول داخل کروانے کے لیے کہا تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے امی نے ڈانٹ دیا۔ امی کی بات سن کر ابا نے سر پیٹ لیا تھا اور انتہائی غصے سے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ سارے خاندان والے تمہیں برا بھلا کہیں؟ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس بچی کو اسکول میں نہیں بھیجو گی تو سب کہیں گے کہ ستیلی ماں ہے، بیٹی کو پڑھا ہی نہیں رہی، لوگ مجھ پر بھی باتیں بنائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ اسے اسکول داخل کروا دیں۔ ابا نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امی کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی تھی، اسی لیے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کی حق حلال کی کمائی اس بچی پر خرچ ہو، کیونکہ مجھے تو یہ بہت منحوس لگتی ہے۔ کمبخت ماری پہلے اپنی ماں کو کھا گئی، پھر اس کی نانی بھی چل بسی، اور جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے ہم پر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ اس کے سبز قدم اس گھر میں پڑے تو میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ چند سالوں بعد اس کی شادی کر کے چلتا کروں، اپنے گھر سے اس نحوست کو باہر پھینک دوں۔ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے امی انتہائی سخت نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں ابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ امی کے اتنے سخت الفاظ سننے کے بعد وہ انہیں منع کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تھا۔ ابا نے جب میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظروں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ابا کچھ سوچنے لگے اور پھر امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں بھی اس پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتا، کل کو اپنے گھر چلی جائے گی تو ہمارے کس کام کی؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو ہمارا بیٹا ہی بنے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرواؤں تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو، اور اس کو تو میں گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا تو کوئی قصور نہ تھا، لیکن ہر جرم کی سزا مجھے ہی مل رہی تھی۔ کیا میں کسی کو مار سکتی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا اور آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے ریحان سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا بدلہ ریحان سے لوں، اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں اور پیٹوں۔ غصے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ریحان کا ایڈمیشن شہر کے ایک مہنگے اسکول میں کروا دیا گیا۔ اس کا بیگ اور کتابیں دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ چند دن بعد ابا نے کتابوں سے بھرا ہوا ایک بیگ اور سفید رنگ کا یونیفارم مجھے بھی لا دیا تھا۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی، میں بھی اسکول جایا کروں گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ریحان کو اسکول سے چھوڑنے کے لیے ابا خود ہی جاتے تھے، جبکہ میں محلے کی چند بچیوں کے ساتھ پیدل ہی اپنے اسکول تک جاتی تھی۔ اسکول ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر تو نہ تھا، لیکن فاصلہ کم بھی نہ تھا۔ ریحان سے پہلے ہی گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ میرا جی بھی چاہتا تھا کہ ابا مجھے ریحان کے ساتھ ہی گاڑی میں بٹھا لیا کریں، لیکن وہ ایسا نہ کرتے تھے۔ مجھے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ پیدل ہی اسکول جانا پڑتا تھا۔ اس میں ریحان کا تو کوئی قصور نہ تھا، لیکن مجھے ریحان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میری زندگی بہت پرسکون ہوتی، اسی لیے دل ہی دل میں ریحان کے لیے نفرت محسوس کرنے لگتی تھی۔ لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پیاری پیاری حرکتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ امی کے ڈر سے میں اس کے قریب نہ جاتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں اور باتیں کروں،
لیکن میں اپنی خواہشات اپنے دل میں ہی دفنانے کی عادی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک عام سے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی میں تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ امی تو اسکول سے آتے ہی مجھے گھر کے کاموں میں الجھا دیتی تھیں۔ کچن کے کاموں میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ریحان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے پڑھتا ہی نہ تھا۔ اس کے اسکول سے روزانہ شکایات آنے لگی تھیں۔ میں نے امی سے بہت بار کہا تھا کہ ریحان میرے قابو میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ابا نے ایک میل ٹیوشن ٹیچر کا بندوبست کر لیا تھا جو شام کے وقت پر ہر روز آتا تھا۔ ریحان کو پڑھانے سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ اس پر میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں یہ نہ جانتی تھی کہ ریحان سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں کس مصیبت میں مبتلا ہونے والی ہوں۔ سر اسد بہت اچھے اور محنتی ٹیچر تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تو اکثر ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نگاہیں جھکا کر چلتے تھے۔ ریحان بھی بہت خوش تھا کیونکہ سر اسد بہت پیار اور توجہ سے پڑھاتے تھے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو میرا شاندار رزلٹ دیکھ کر امی تو حیران رہ گئی تھیں۔ پہلی بار ابا نے مجھے پیار سے دیکھا اور مبارکباد دی۔ میں کالج میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن امی اور ابا مجھے مزید تعلیم دلوانے کے حق میں نہ تھے۔ سر اسد کو جب علم ہوا کہ امی اور ابا مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں تو انہوں نے ابا کو سمجھایا کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ کی بچی تو پڑھائی میں اتنی اچھی ہے، کسی بھی کالج میں آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا، اتنی اچھی پوزیشن پر اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے۔ پھر سر اسد کی کوششوں سے ہی مجھے ایک اچھے کالج میں اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا۔ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ میں بھی کالج جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ امی اور ابا مجھے کالج میں پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ سر اسد کی کوششوں سے ہی یہ ممکن ہوا تھا۔ خاندان میں جس کو بھی پتہ چلتا کہ میں اتنے بڑے کالج میں پڑھ رہی ہوں، وہ سب حیران ہو جاتے، امی کو مبارکباد دیتے، جس پر وہ بہت خوش ہوتی تھیں۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کالج میں داخلہ لیتے وقت امی نے کتنی مخالفت کی تھی۔ میں تو دن رات سر اسد کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ میں سر اسد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک دن امی سے نظریں بچا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، جہاں پر ریحان اور سر اسد پڑھائی میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر سر بہت حیران ہوئے۔ ان کی حیران نظروں کو دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، ورنہ امی اور ابا تو مجھے کبھی بھی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جانے دیتے۔ سر جھکا کر میں نے احسان مندانہ لہجے سے کہا۔ میرا شکریہ ادا کرنے پر سر اسد نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں آپ کے والدین کو سمجھاتا۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اتنے بڑے کالج میں ایڈجسٹ ہونا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ پاکٹ منی کے نام پر ابا نے مجھے کبھی کوئی خاص رقم نہ دی تھی، بلکہ کبھی انہیں یاد آ جاتا تو چند پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ کالج میں لڑکیاں اور لڑکے مجھے بہت طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرا لباس، بیگ اور جوتے سب بہت معمولی تھے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، لیکن میں اپنے دل کو تسلی دیتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میرے کالج میں پارٹی تھی جس پر ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں کسی بھی پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ انہی دنوں میں ریحان کے اسکول کا بھی ٹرپ جا رہا تھا، جس کی فیس بھی اچھی خاصی تھی، لیکن امی اور ابا نے اسے ٹرپ کے ساتھ جانے سے منع نہ کیا۔ اس کی فیس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رقم جیب خرچ کے طور پر بھی دی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرا دل اماں، ابا اور ریحان کی نفرت سے بھر گیا تھا۔ مجھے اپنی کلاس فیلوز کی طنزیہ نگاہیں اور ہتک امیز رویہ یاد آنے لگا تھا۔ اگر ابا کو میرا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو مجھے یوں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اب میں اپنے حق کے لیے خود لڑوں گی، اپنا حصہ خود وصول کروں گی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب میں کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسد کے علاوہ کوئی موزوں شخص نہ تھا جس پر میں اعتبار کر سکتی۔ سر اسد کے بارے میں تو ویسے بھی آج کل میں بہت زیادہ سوچنے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں بہت اچھے اور اپنے دل کے قریب محسوس ہوتے تھے۔ اب میں بہانے سے اس وقت ڈرائنگ روم میں جاتی تھی
جب سر اسد ریحان کو پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، میں اس بات کا بھی دھیان رکھتی تھی کہ امی کو بالکل بھی پتہ نہ چل سکے کہ میں سر اسد کی موجودگی میں ڈرائنگ روم میں جاتی ہوں، ورنہ وہ میرے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتی۔ سر اسد کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو چکی ہوں، وہ بھی میری طرف مسکرا کر دیکھتے۔ ایک دن ریحان سے نظر بچا کر اپنی جیب سے گلاب کا پھول نکال کر کمرے کے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے پھول اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھول کو دیکھتے ہی ایک شرم سی مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ میرے پاس فون نہ تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایک فون ہونا چاہیے۔ میرا جب بھی جی چاہتا میں سر اسد سے بات کر لیتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا مجھے کبھی بھی فون رکھنے کی اجازت نہ دیں گے۔ میں سر سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ان تک پیغام پہنچانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریحان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ ابھی تک سر اسد نہ آئے تھے۔ ایک کاپی لے کر میں ریحان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور سنجیدہ نگاہوں سے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب تمہارے سر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ اسے حل کر دیں اور پھر کاپی مجھے واپس کر دیں۔ ریحان کتاب پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا، آپ اس کاپی کو ٹیبل پر رکھ دیں، سر آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں اب بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ریحان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں میری کاپی تھی۔ میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ریحان نے کہا، سر نے یہ سوال حل کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ تو بہت آسان سوال تھا، تمہاری آپی کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ ریحان کے مسکرانے پر میں شرمندہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہا، اگر آسان سوال ہوتا تو میں تمہارے سر سے کیوں کہتی؟ میرے لیے مشکل تھا، اسی لیے ان سے کہا تھا۔ وہ تو ٹیچر ہیں، انہیں تو آسان ہی لگے گا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی ریحان مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جلدی سے کاپی کھول کر دیکھا تو سر نے سوال تو حل کیا ہوا تھا، انتہائی باریک الفاظ میں ایک پیغام بھی دیا تھا۔ بہت مختصر پیغام تھا۔ لکھا ہوا تھا کہ کالج کے گیٹ پر میرا انتظار کرنا۔ میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس۔ میں اپنے دل میں اسد کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی تھی، لیکن میرے ذہن میں جو منصوبہ تیار ہو رہا تھا، صرف اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے سر اسد کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کالج میں پڑھائی کے دوران بھی مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی کیفیت کی خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ چھٹی کے وقت جب میں کالج سے باہر نکلی تو سر اسد کو گیٹ پر ہی کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ان کی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ابا نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ ایک چھوٹے سے ڈھابے نما ہوٹل کے سامنے بائک رک گئی۔ ایک فیملی کیبن میں ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میرے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سر اسد نے کہا، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ میں نے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسد مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہا، یہاں پر کوئی بھی نہیں، تم خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہو۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے ہم جلدی ہی ڈھابے سے باہر آ گئے۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے سر اسد نے کہا، میں کل پھر تمہارا انتظار کروں گا، تم نے اپنے خوف پر قابو پانا ہے۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر میں نے بائک رکوا لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے محلے کا کوئی شخص بھی ہمیں دیکھ لے، اس لیے احتیاط بہت ضروری تھا۔ گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے میں گھبرا رہی تھی کیونکہ میں معمول سے کچھ لیٹ ہو چکی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو امی سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ ان کا سوال سن کر میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پایا اور تھکاوٹ بھرے لہجے سے بولی، آج ہماری کلاس بہت دیر سے ختم ہوئی تھی، اسی لیے گھر آتے آتے دیر ہو گئی۔ میرا جواب سن کر امی کچھ مطمئن ہو گئی تھی اور کرخت لہجے سے کہا، جلدی گھر آنے کی کوشش کیا کرو، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب خاندان برادری والے
مجھے ہی تانے دیں گے کہ میں نے تمہارا خیال نہ رکھا، تمہاری حفاظت نہ کی۔ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں سر اسد کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس قدر کیوں گھبرا رہی تھی۔ اگلے روز ہم پھر اسی ڈھابے پر موجود تھے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے سامنے نہ صرف اظہار محبت کیا بلکہ زندگی ساتھ گزارنے کے وعدے بھی کیے۔ چند ملاقاتوں کے بعد ہی اسد نے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل فون دے دیا، کیونکہ ملاقاتوں میں خطرہ تھا، ہم پکڑے بھی جا سکتے تھے۔ موبائل فون ملنے کے بعد تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ میرا جب جی چاہتا تھا میں اسد سے بات کر لیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی اور ابا میری اور اسد کی شادی کے لیے کبھی راضی نہ ہوں گے۔ امی تو کسی ایسے شخص سے میری شادی کرنا چاہتی تھی جو بہت غریب اور سیدھا سادہ انسان ہو، تاکہ میں کبھی بھی اپنے حصے اور حق کے لیے بات نہ کر سکوں۔ سر اسد کے ساتھ مل کر میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا جس کے مطابق مجھے امید تھی کہ میں ابا سے اچھی خاصی رقم نکلوا سکتی۔ اسد کو میرا یہ پلان کچھ خاص پسند تو نہ آیا، لیکن وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ اس پلان کی کامیابی کے بعد ہم اس شہر سے بھاگ جائیں گے۔ منصوبے کے مطابق اسد نے اسکول سے ہی ریحان کو پک کر لینا تھا اور کسی محفوظ مقام پر لے جانا تھا، اور اس کے بعد ابا سے تاوان کی رقم کا مطالبہ کرنا تھا۔ اس میں رسک تو بہت زیادہ تھا۔ اگر ابا پولیس کو شامل کر لیتے تو نہ صرف اسد بلکہ میں بھی بے نقاب ہو سکتی تھی، لیکن میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے سامنے امی اور ابا کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، جیسے میں ہر ضرورت اور خواہش کے لیے تڑپتی تھی۔ پہلے مرحلے میں ہم کامیاب رہے۔ اسد بہت آسانی سے ریحان کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ابا گھر داخل ہوئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ریحان کی گمشدگی کی اطلاع دی اور بتایا کہ اسے اسکول سے کوئی لے گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی امی نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو پریشان اور تڑپتا ہوا دیکھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں دونوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی ابا کے فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ فون سنتے ہی ابا نے فون کان سے اتارا تو امی خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کس کا فون تھا؟ کچھ میرے بچے کی خبر ملی ہے؟ بے بسی سے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے ابا نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور بے بس لہجے سے جواب دیا، ہمارے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور وہ مجھ سے ایک بہت بڑی رقم ہمارے بیٹے کی آزادی کے عوض مانگ رہا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو وہ ریحان کو مار دے گا۔ یہ خبر سنتے ہی امی تو گرنے کے انداز سے صوفے پر گر گئیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں پانی پلایا، ہاتھ اور پاؤں کا مساج کرنے لگی۔ ابا سر تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس شخص کی کال آئی جس نے ریحان کو اغوا کیا ہوا تھا۔ جذباتی انداز سے امی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی اور اپنے سارے زیورات نکال کر ابا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جس نے بھی میرے بچے کو اغوا کیا ہے انہیں یہ سب کچھ دے دو اور میرا بچہ مجھے واپس لا دو۔ زیورات کو دیکھنے کے بعد ابا نے بے بس نگاہوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بینک جا رہا ہوں اور وہاں سے مطلوبہ رقم لے کر آتا ہوں۔ یہ زیورات اور رقم ملا کر اتنی رقم بن جائے گی جتنی اغوا کرنے والوں نے تاوان مانگا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اسد کو میسج کر کے خوشخبری سنا دی کہ ہم کامیابی کے قریب ہیں۔ میں نہ جانتی تھی کہ میری یہ کامیابی کیا تباہی لے کر آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابا کی واپسی ہو گئی تھی۔ اغوا کرنے والوں کی یہ دھمکی کامیاب رہی تھی کہ پولیس کو شامل نہیں کرنا، اس لیے ابا نے ابھی تک پولیس کو اطلاع نہ دی تھی۔ مطلوبہ رقم اور زیورات ایک بیگ میں بھر کر ابا گھر سے چلے گئے تھے۔ ایک خفیہ جگہ پر اسد نے وہ بیگ وصول کر لیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ریحان گھر پہنچ آیا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر اماں اور ابا بہت جذباتی ہو گئے تھے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے میں بھی اس جذباتی منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک ہی ابا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور پھر نڈھال ہو کر زمین پر ہی گر گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ محلے والوں کی مدد سے انہیں ہسپتال پہنچایا، لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ میجر ہارٹ اٹیک نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ ابا کی اچانک موت کی خبر سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔
مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، لیکن اب شرمندہ ہونے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ میں نہ جانتی تھی کہ ابا ریحان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہ کر سکے اور جان کی بازی ہار جائیں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابا کی موت کی ذمہ دار ہوں۔ ریحان پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ ابا کی موت نے تو اسے بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ اماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ چند دن بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اسد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اسد کو بتانا چاہتی تھی کہ ابھی ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ریحان اور امی کو میری ضرورت ہے۔ اسد کے نمبر پر کال ملائی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسد کا ایک میسج آیا ہوا تھا جو اس نے مجھے 3 دن پہلے بھیجا تھا۔ میسج پڑھ کر تو مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اسد میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے استعمال کیا تھا اور بہت آسانی سے بے وقوف بنا کر مجھے ایک بڑا دھوکہ دے دیا۔ میسج میں لکھا تھا، پیاری افشین، تمہارا بہت شکریہ۔ ٹیوشنز پڑھا پڑھا کر میں تھک چکا تھا اور ملک سے باہر جانا چاہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ شادی تم سے نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ مجھے بھی دے سکتی ہو۔ میسج پڑھنے کے بعد بھی مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ اسد مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس حقیقت کو نہ بدلا جا سکتا تھا کہ میرے ذریعے ایک بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد اسد نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اسد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں اسے استعمال کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بھی تیز نکلا۔ اس نے مجھے ہی کامیابی کی سیڑھی بنا لیا۔ اب میرے سامنے ریحان اور امی دونوں ہی بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، جنہیں نہ صرف حوصلے اور تسلی کی ضرورت تھی بلکہ ایک سہارا بھی چاہیے تھا۔ مجھے اپنے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا، اسی لیے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ اگر ساری دولت اسد کے ہاتھ میں نہ دی ہوتی تو کم از کم اپنی تعلیم تو مکمل کر ہی سکتی تھی، لیکن اب میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ تھا اور مجھے ساری عمر اپنی اس غلطی پر پچھتانا تھا۔